کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سب ایک درخت کا، تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے بس، اور آپ بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے سے ان پہ ایمان لائے ہوں گے، تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ تو خدا کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر، اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کرنا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنت، اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا، اور یہ درجوں کا۔ یہ تو سر آپ ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں، تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر۔ اس وقت جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کرنا، اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ، ہم تو یہ نہیں مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کا ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ اللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہے وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے، وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک نہیں ہوگی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی، اور آپ اس کو پھل کا توڑ کے کھائیں گے، کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا۔ جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہوتی، جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈگار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی، بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی، یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ہمیں کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں، ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک لادہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل۔ اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے۔ جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس میں، ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تو جنوں کی
आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है, लेकिन उनके लिए अपनी जिंदगियां होंगी, थोड़े से थोड़ी जिंदगियां होंगी। वहाँ लेकिन जिंदगियां नहीं होंगी, वहाँ पे बड़ी शरीफ किस्म की बीवियां होंगी। अभी अय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा हो। यहाँ पे तो खैर इन चीजों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना होगी, कोई शीशे की को हूर बन के सामने आ जाए। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वहाँ के लिए वहाँ जाके पता चलेगा। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला बजुज़ एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है। सर इसकी इस आयत का जो सोजो गुलाज है ना, वो एक अरबी समझ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मशक्कत उठानी पड़ी, जिसने इतना एहसान किया, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला की कदर शनासी कि वो कदर करता है इंसान कि बताओ इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा। मेरी मुराद ये कि जन्नत वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और ए नबी इस्लाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक अमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिस्क की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। वअतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। आप किसी वलीमे में भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबो-गरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का, कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाओ और इस तरह जो मैंने खाना था वो खत्म ही हो जाए, ये भी चांस होता है। तो इंसान मानूस उस चीज के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसे ही होगा, तो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज है, ऐसे भी आगे कोई कुछ, लेकिन उधर मायगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर टोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्ल सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहाँ पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती पूरे भी, वो आगे चल के
ذکر آ جائے گا اس حوالے سے. اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یہ ڈومیننٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کر سکے. لیکن اس زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا گیا اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تبھی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے. اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تبدو کون کرے گا. تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے. باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ میں دیکھی نہ کسی کام میں سنی نہ کبھی کسی کے دل میں بھی اس کا وہ تو انمیجنیبل. یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں صرف بات سمجھانے کے لیے. اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وہ فیہا خالدون وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں. اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو. اور جنت میں غم نہیں ہے اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جانتے خوشخبری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں ہے تم ہمیشہ زندہ رہو. آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی تم ہمیشہ خوشحال رہو. آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جوان ہی رہو. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے. یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہو. ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے جرم نہیں رہے گی. دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے کنگن بنائے جائیں گے ریشم کا لباس بنایا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں. جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3ری جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. یہ تو باپوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی جائے. کتابیں یہ نہیں بتاتی کتابیں کچھ اور ہی بتاتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا پھر جنت آئے گی. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلتی ہے. ناگواری تو ہے نا. یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے. سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے. گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے. حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے. اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے. اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز. اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں سنن ابی داؤد میں سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت. اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھاڑ کی بازی نہ لگا دے.
کیا زبردست جگہ تم نے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. مسلم شریف کی حدیث اور کہا آپ جا کے ذرا جنت کو دیکھو. جب وہ دیکھ کے آیا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. اتنا مشکل ہے سر. یہ ہے کتاب کیا کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیر ہی لگے گا. اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے. اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو میجر نہیں کیا. آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے میجر کروا دیتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا, اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدہے ہوں گے, لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس, تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے. اور ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں, جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتے ہیں. چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں. اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے. اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک,